أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا میں آپ کو سنا کر دکھاتا ہوں کہ وہ کون سے مقامات ہیں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ علم غیب یہ صفت جو ہے یہ خاص خدا ہے، یعنی علم غیب کی صفت یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی خاص ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو عالم الغیب نہیں کہہ سکتے، کسی اور کو عالم الغیب نہیں جانا جا سکتا، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ ولی ہو، چاہے وہ فرشتہ ہو، کوئی بھی ہو، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو علم غیب نہیں ہوتا، یعنی عالم الغیب کسی کو نہیں کہہ سکتے۔ نمبر 1، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ۔ پہلی آیت قرآن مقدس کی اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو بتایا ہے اور یہ فرمایا کہ اللہ ہی کے پاس، یعنی اسی کے پاس، وَعِندَهُ کی ضمیر کا مرجع اللہ، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اسی کے پاس ہیں غیب کی چابیاں، اسی کے پاس ہیں مخفی چیزوں کے خزانے، اسی کے پاس ہیں، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یعنی دیکھو اب اس آیت کے اندر، اس آیت سے یہ معلوم ہو گیا، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ مفاتح الغیب، مفاتح الغیب، مفتاح نہیں کہا بلکہ مفاتح کہا، اس لیے کہ اللہ جو ہے خالق ہے، اللہ عالم ہے، اللہ کو ہر چیز معلوم ہے۔ اللہ کو معلوم تھا کہ مشرکین بڑے پکے ہیں، بڑے ڈھیٹ ہیں، وہ فوراً کہہ دیں گے کہ ہاں بڑی بڑی چابیاں تو اللہ کے پاس ہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی چابیاں ان بتوں کے پاس ہیں، چھوٹے چھوٹے خزانے ان بتوں کے پاس ہیں، یہ بھی تو کچھ کرتے ہیں، ان کا بھی تو کچھ عمل دخل ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے مکمل طور پر دروازے کو بند کر دیا کہ چور دروازے کا کوئی راستہ ہی نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو، کہ اسی کے پاس غیب کی، اسی کے پاس ہیں غیب کی چابیاں، مطلب ایک دو چابی نہیں، چھوٹی بڑی چابی نہیں، بلکہ ساری چابیاں اللہ ہی کے پاس ہیں۔ مفتاح نہیں، مفاتیح، چابی، چابیاں جمع استعمال کیا اللہ نے اسی لیے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ساری چابیاں اور پھر حصر کے ساتھ کہا ہے کہ مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو، حصر کا کلمہ استعمال کیا ہے تاکہ کسی اعتبار سے کیا ہے شک اور شبہ نہ رہ جائے، شک اور شبہ نہ رہ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی عالم ہے، وہ خالق ہے، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بالکل صاف طریقے سے بیان فرما دیا۔ چنانچہ اس آیت سے معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے غیب کا کلی علم مخلوقات میں سے کسی کو بھی نہیں عطا کیا، کسی کو بھی نہیں دیا، چاہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات کیوں نہ ہو۔ لہذا اب اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ نے علم غیب کو ثابت کیا یا آپ کو عالم الغیب جانا تو یہ ان آیتوں کے سراسر خلاف ہوگا۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر دوسری جگہ ارشاد فرمایا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ اللہ رب العزت نے
یہ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ آپ فرما دیجئے قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ جتنی مخلوقات آسمانوں اور زمینوں میں ہیں، یعنی آسمانوں اور زمین میں جتنی بھی مخلوقات ہیں ان میں سے کوئی بھی غیب نہیں جانتا، کوئی بھی غیب کی خبر نہیں رکھتا۔ وما الا هو الا اللہ، کہتے ہیں سوائے اللہ کے، وما يشعرون ایان یبعثون، سوائے اللہ کے، اور اسی وجہ سے ان مخلوقات کو یہ خبر بھی نہیں ہے کہ وہ دوبارہ کب زندہ کیے جائیں گے۔ وما يشعرون ایان یبعثون، کہ وہ دوبارہ کب زندہ کیے جائیں گے، اسی وجہ سے ان کو یہ خبر تک نہیں ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ ایک دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں تم میں سے نہیں کہتا ہوں کہ میرے پاس خدا کے خزانے۔ قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب ولا اقول لكم انی ملک، آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے نہیں کہتا ہوں کہ میرے پاس خدا کے خزانے ہیں، اور نہ ہی میں غیب جانتا ہوں، اور نہ ہی میں تم سے کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ یہ آیتیں صاف صاف دلالت کر رہی ہیں اس بات پر کہ اللہ تعالی ہی کے لیے خاص ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا یسألونک عن الساعة ایان مرساها فیما انت من ذکراها الى ربک منتہاها۔ یہی نہیں بلکہ ایک دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر، کہ بے شک اللہ ہی کو قیامت کی خبر ہے، اور وہی بارش برساتا ہے، اور وہی جانتا ہے جو کچھ رحم ماں کے مادر میں ہے، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا، اور کوئی شخص یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا۔ بے شک یہ سب کچھ جاننے والا اللہ ہی ہے، سب کچھ جاننے والا باخبر ہے۔ چنانچہ اس آیات کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان 5 چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ نے نہ تو اپنے کسی مقرر فرشتے کو دیا ہے، اور نہ ہی کسی نبی کو دیا ہے، نہ ہی کسی ولی کو دیا ہے، کسی کو بھی اللہ نے نہیں عطا کیا، کسی کو بھی نہیں عطا کیا۔ یہی نہیں بلکہ اور دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغیب والشہادة الكبیر المتعال۔ ایک دو آیتیں نہیں ہیں، قرآن کے اندر بھرا پڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عالم بھی ہے، حاکم بھی ہے، سب کچھ جانتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اسی حساب سے دنیا بنایا ہے، نظام کو بنایا ہے، اور اللہ نے ہر چیز کو اس کے موقع محل کے اعتبار سے رکھا ہے، ہر چیز کو اس کے موقع محل کے اعتبار سے نازل کیا۔ ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اگر آپ قرآن پڑھو گے تو آپ کو نظر آ جائے گا، فرما الیہ یرد علم الساعہ وینزل الغیث، الیہ یرد علم الساعہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر بھی ارشاد فرمایا۔ یہ مختصر سی آیتیں ہیں
جو میں نے آپ کو بطور مثال کے پیش کی ہیں، ان آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیان فرمایا ہے کہ علم غیب کی صفت یہ اللہ کی ذات کے ساتھ ہی خاص ہے۔ یہ آیتیں جو دلالت کر رہی ہیں گویا اس بات پر کہ علم غیب یہ خاص سے خدا ہے، یہ تو میں نے آپ کو 2-4 مثال کے طور پر سنائی ہیں، ورنہ آپ اگر دیکھو اور پڑھو اور اگر پڑھنے کا شوق اور جذبہ ہو تو آپ کو قرآن کے اندر بے شمار آیتیں مل جائیں گی۔ اور میرے علم کے مطابق جہاں تک میں جانتا ہوں کہ ہمارے اکابرین میں سے ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت مولانا منظور احمد نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کی قبر پر اللہ تعالیٰ کروڑ رحمتیں نازل فرمائے اور ان کو کروڑ کروڑ چین اور سکون عطا فرمائے۔ انہوں نے اپنی کتاب علم غیب کے موضوع پر ایک کتاب لکھی تھی بوارق الغیب۔ بوارق الغیب اس کتاب کے اندر حضرت نے جہاں تک مجھے علم ہے اپنے علم کے حساب سے میں بتا رہا ہوں کہ میری نظر جہاں تک پڑی حضرت نے اس کے اندر 40 آیتیں ایسی جمع کی ہیں جو صرف علم غیب پر دلالت کرتی ہیں کہ علم غیب اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ علم غیب اللہ تعالیٰ کی صفت خاص ہے۔ علم غیب سے متعلق 40 آیتیں حضرت والا نے اپنی اس کتاب کے اندر کیا نقل کی ہیں، آپ بھی پڑھیے اس کو، بہت جامع کتاب ہے۔ اور حضرت نے تو رد بدعات کے اوپر الحمدللہ بہت ہی بہترین کام کیا ہے، بہت ہی بہترین کام کیا ہے، لیکن ابھی بھی نہیں سمجھ میں آتا ہے تو میں آپ کو چند آیات وہ دے دوں جن آیتوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم غیب کی نفی کی گئی، یعنی وہ آیات جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصیت سے علم غیب کی نفی ہو رہی ہے کہ عالم الغیب اللہ کے نبی ہو ہی نہیں سکتے، خاص کر کسی موضوع کو، اسی بات کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کی کن آیتوں میں بیان فرمایا ہے، وہ آیتیں میں آپ کو سنا دوں، شاید تو اس سے کچھ زیادہ تشفی اور تسلی ہو جائے۔ پہلی آیت، جس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو بیان فرمایا، قرآن مقدس کے اندر سورہ اعراف کے اندر فرمایا قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اسی بات کو بیان فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہو ہی نہیں سکتے، کبھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہی ذکر کیا اللہ نے اس آیت کے اندر۔ اس آیت کا شان نزول میں آپ کو سنا دوں۔ اس آیت کا شان نزول یہ کہ مشرکین آیا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے کہ ہمیں بتائیں کہ ہم نے اب بیج ڈال دی ہے، مطلب ہم نے بیج ڈالی ہے، کھیتی کرتے تھے۔ عرب کے اندر صحابہ کے 2 طبقے ہیں نا، ایک انصار صحابہ ہیں، ایک مہاجر صحابہ ہیں۔ مہاجر صحابہ وہ ہیں جو مکے کے ہیں، تو مکی کے صحابہ کیا تھے؟ تاجر تھے، مدینے والے کاشتکار تھے۔ تو مشرکین جو تھے وہ آیا کرتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے کہ ہمیں بتائیں ہم نے بیج ڈال دی ہے، فصل کب آئے گی، یعنی فصل کب اگے گی، اور ہم کو یہ خبر دے دیں کہ فلاں چیز خریدنے میں ہم جا رہے ہیں، بتائیے ہم کو ہم جو یہ چیز خریدنے جا رہے ہیں ہم کو بتا دیں کہ یہ کب مہنگی ہوگی اور کب سستی ہوگی، تاکہ مہنگی ہوگی تاکہ مہنگی ہونے کی صورت میں ہم اس کو جمع کر لیں اور پھر اس کو بیچیں مہنگا مہنگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا
کہ آپ ان سے کہہ دو قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، کہ آپ ان سے کہہ دیجئے، آپ ان سے فرما دیجئے کہ اگر میں غیب کا علم جانتا تو میں بہت سی خیر کو جمع کر لیتا، یعنی بہت سی بھلائیوں کو جمع کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف بھی نہ پہنچتی، نفعا ولا ضر الا ما شاء اللہ، مجھے کوئی تکلیف بھی نہ ہوتی، کوئی پریشانی بھی نہ ہوتی۔ اور پھر آگے میں طائف کی گلیوں میں پتھر کھانے کے لیے نہ جاتا، صحابہ کو لے کر عمرے کے لیے بھی نہ جاتا، اگر مجھے پتا ہوتا کہ وہ واپس کر دیں گے تو یہ سب میں کچھ نہ کرتا۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ یہ اس آیت کا شان نزول ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراحتاً یہ بات بیان کر دی اور خود نبی کی زبانی کہلوایا کہ آپ ان سے بتا دیجئے کہ یہ جس غلط فہمی کے اندر مبتلا ہیں اس غلط فہمی کو دور کر دیجئے اور ان کے ذہن کو صاف کر دیجئے کہ ایسا نہیں ہے، مجھے غیب کی کسی چیز کا علم نہیں ہوتا، ہاں جس چیز کا علم میرا رب مجھے عطا کرتا ہے وہی علم مجھے ہوتا ہے، اسی چیز کا علم ہوتا ہے مجھے۔ ایک جگہ تو اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قصداً خاص کر کے اسی مقصد کے تحت نازل فرمایا، فرمایا وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ، ہم نے آپ کو شعر و شاعری کا علم نہیں سکھایا اور نہ یہ آپ کی شان کے مناسب تھا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ نبی کو شعر و شاعری کا علم ہم نے نہیں عطا کیا اور نبی کی شان کے مناسب بھی نہیں ہے کہ نبی کو شعر و شاعری کا علم عطا کیا جائے۔ اب ہمیں یہ بتاؤ کہ کیا یہ جمیع ما کان و ما یکون میں داخل نہیں ہے؟ شعر و شاعری کا علم جمیع ما کان و ما یکون کے اندر داخل نہیں ہے نا؟ اگر ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نفی کر رہا ہے، اب تم اللہ کے نفی کرنے کا انکار نہیں کر سکتے، قرآن کی اس آیت کی مخالفت نہیں کر سکتے، اس لیے مجبور ہو تم اس بات کو سمجھنے پر اور اس بات کے ماننے پر کہ اللہ کے نبی کو علم غیب نہیں تھا اور نہ ہی آپ عالم الغیب تھے۔ اس صفت کو کبھی اللہ کے نبی کے لیے ثابت ہی نہیں کیا جا سکتا، صراحتاً نفی ہو رہی اس آیت سے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ ہم نے آپ کو شعر و شاعری کا علم نہیں عطا کیا، آپ کے بالکل شان کے مناسب نہیں۔ اب خان صاحب اب پھنسے، اب بھائی لوگ اب پھنسے، اور جب پھنس گئے تو آپ کہتے کیا ہیں کہ نہیں ملکہ شعر عطا نہیں کیا گیا تھا، ملکہ شعر عطا نہیں کیا گیا۔ دیکھو اب بھی پھندا ڈالے جا رہے ہیں، اب بھی یہ کیا ہے اپنی غلطی کا اقرار نہیں کر رہے ہیں بلکہ تعویل کر رہے ہیں، شریعت کو توڑ مڑوڑ کر شریعت کے اندر اپنی منچاہی بات داخل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے شعر و شاعری کا علم دیا ہی نہیں ہے، اور یہ ثابت کیے جا رہے ہیں کہ نہیں آپ کو ملکہ شعر کا علم نہیں عطا کیا گیا تھا، ویسے علم تھا لیکن ملکہ شعر کا علم نہیں تھا۔ کیا عجیب فارمولہ ہے۔ اور میں تو پوچھتا ہوں کہ کیا ملکہ شعر بتا دو مجھے، ٹھیک ہے تم کہتے ہو ملکہ شعر
ہم کہتے ہیں اچھا مجھے یہی بتاؤ کیا ملکہ شعر جو ہے یہ جمیع ما کان و ما یکون میں داخل ہے؟ یہ بھی تو داخل ہے، یہ بھی تو جمیع ما کان و ما یکون میں داخل ہے. اور تمہارے ہی بزرگ، تمہارے ہی بڑے مولانا نعیم الدین مراد آبادی نے لکھا ہے کہ قیاسی یعنی جھوٹے شعر، قیاسی یعنی جھوٹے شعر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیے. اور دوسرے بزرگ آپ کے مولانا حشمت علی نے لکھا ہے کہ شعر کا علم دیا تھا، شعر کا علم دیا تھا. ثابت تو کرنا ہے نا کسی طرح. وہ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹے یعنی قیاسی شعر کا علم نہیں دیا، اور یہ کہہ رہے ہیں شعر کا علم دیا تھا. ثابت کرنا ہے، کہیں نہ کہیں سے ثابت کریں گے. ارے اللہ کے واسطے اب بھی سمجھ لو، اب بھی باز آ جاؤ. یہ لوگ ایسے نہیں مانیں گے. جب انہوں نے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ان کی جب اس بات کو نہیں سمجھ پا رہے تو ہماری اور آپ کی بات کیا سمجھیں گے. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں لِأَنَّ الشِّعْرَ حَرَامٌ عَلَيْهِ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرماتی ہیں نا، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمایا انی واللہ ما انا بشاعر وما ينبغي له، کہ اللہ کی قسم میں شاعر نہیں ہوں اور نہ یہ میرے لیے مناسب ہے. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو شعر و شاعری کے علم نہیں سکھایا اور نہ یہ آپ کے لیے مناسب ہے. اسی آیت کی تفسیر میں ہے، در منصور ابن کثیر کے اندر بھی ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی دیوان آج تک نہیں چھپا ہے. شعر و شاعری کی کوئی کتاب اللہ کے نبی کے متعلق چھپی نہیں ہے، جس طرح سے اور لوگوں کے دیوان چھپتے ہیں نا، دیوان غالب، دیوان اعلی حضرت، جو بھی ہے. لیکن میرے نبی کا کوئی دیوان نہیں. اللہ اکبر. یہی ایک دو آیتیں نہیں ہیں، بلکہ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اور کئی مقام پر ارشاد فرمایا، جن آیتوں کے اندر صراحتاً نفی ہو رہی ہے اس بات کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب نہیں مانا جا سکتا.